61 اور 71 کی جنگوں سے زیادہ ہم نے اپنے فوج کے جوان جو ہے شہید کروا لیے اس وار آن ٹیرر سو کالڈ جو تھی اس کے نتیجے میں. افغانستان سے اسلحہ اور حملہ ٹیررزم کی شکل میں ابھی بھی پاکستان پہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اسلحہ بھی آ رہا ہے ابھی تک. دیکھیں، میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے میں اس کو کسی مملکت، خصوصی طور پر امریکہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس کو کسی کانسپریسی تھیوری سے نہیں لنک کر رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ اسلحہ چھوڑا ہے. انہوں نے 20 سال افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کی، کوئی اراؤنڈ $2 ٹریلین وہاں پہ خرچ ہوئے، جس میں سے لگ بھگ کوئی 80 سے 125 ارب کی مالیت جو ہے وہ افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، اسلحہ، مختلف چیزوں پہ ان کا انویسٹ ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پوری کی پوری اے این ایف جو تھی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. اچھا، وہ ڈس اپیئر، وہ صرف اپنے وردیاں اتار لیتی ہے اور کچھ کہیں پر ان کی تعداد 3-3.25 لاکھ تھی کاغذوں میں، اور ایکچوئل کوئی کہتے ہیں 70,000 تھے، کوئی کہتے ہیں 1.25 لاکھ تھے. کوئی ڈیٹا میں بھی کنٹروورسی موجود ہے. لیکن ان کو جو اسلحہ اویلیبل تھا وہ کہاں گیا ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پھر ایک بلیک مارکیٹ میں سینٹرل ایشیا کے بارڈر سے لے کر مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کر ترکی تک، جگہ جگہ بلیک مارکیٹ میں یہ اسلحہ بک رہا ہے. اور جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں، ہمارے کیس میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، یہ گروہ جو ہیں یہ ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور جو پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، کیا اس میں اس اسلحے کی نشاندہی ہوئی؟ اس اسلحے کی نشاندہی نہیں، اس اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے. ہمارے جو پنجگور میں حملہ ہوا، ہمارا جو نوشکی میں حملہ ہوا، وہ جس سوفسٹیکیشن کے ساتھ ہوا اس میں اس ایڈڈ ویپنری کا وجوہات تھیں. ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے یا دونوں ہے؟ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، داعش، تینوں ہیں. تینوں جو ہیں چونکہ بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ختم کریں گے، کنٹرول کریں گے. ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی، ڈٹرمنیشن اور سینس تینوں موجود ہیں. ایک آرمی چیف نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی اور مجھے تو ویلکم سٹیٹمنٹ لگی تھی. انہوں نے کہا کہ جتنے اللیگل افغان پاکستانی سرزمین پر ہیں ان کو دوبارہ افغانستان بھیجیں گے، جو لیگلی یہاں پر موجود ہیں اس کی میزبانی کریں گے. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. نہیں، ہم اس پہ کام کرنا چاہیے نہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارا رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو کیمپوں میں ان کی رجسٹریشن یو این ایچ سی آر کے قوانین کے تحت، جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کے تحت ہوئی ہیں، ہم بالکل پابند ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ 1.1 ملین پر 1.8 ہے یا 1.7 ہے اس کی تعداد. باقی سارے اللیگل کتنے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے. آپ کے میرے جو ہے نا فیملی ٹریز میں گھس کے کسی نے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے ہیں، کسی نے پاسپورٹ بنوا لیے ہیں. ایک ایکسرسائز چل رہی ہے کہ ان کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے متعلق بھی پتہ لگایا جائے، اور جتنے بھی ایکسس ہمارے ڈیٹا سسٹم کے تحت جو وہ گھسے ہیں ان کو ہماری آئیڈینٹی پیپرز ڈینائی کیے جائیں. اور تیسری وہ تعداد ہے جو بالکل ایلین ہے، ان کے پاس کسی قسم کا جواز نہیں ہے یہاں رہنے کا، نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویزا ہے، نہ انہوں نے کوئی ہمارا ڈاکومنٹ، ایون فورج ڈاکومنٹ بنایا ہے. تو وہ فوری طور پہ ان کو ہم انشاءاللہ واپس افغانستان کی طرف بھیجیں. کتنی تعداد ہے ان کی؟ تعداد میرے پاس اس وقت اس کا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد. اور ریپیٹریشن کب سٹارٹ ہوگی؟ آپ کو بہت کوئی ٹائم لائن میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن جلد ہوگا. جلد ہوگا.